السلام علیکم، میں ہوں زاہد، آواز پاکستان کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت خطے کے اندر ایک تیز ترین اور حالیہ جو ہے بڑی ریسنٹ جو ہے وہ بعض چینجز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ گفتگو موضوع ہیں یا شریک گفتگو ہیں بہت ہی سینئر جرنلسٹ، کالمسٹ اور مصنف جناب غیور ترمذی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا سر، آج کی جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک امریکی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس میں جو علاقائی ثالث ہیں یعنی کہ بشمول پاکستان، چائنا، وہ ایک ایسی سیز فائر کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی شرائط کے اوپر بات کر رہے ہیں جو 45 روزہ جو ہے وہ اس کی یعنی کہ ٹائم ہے، یہ مدت ہے۔ تو سر کیا کہیں گے یہ ایسے وقت میں یہ آپ کے جو ہے وہ صدر ٹرمپ ایک طرف بہت بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ جو ڈیڈ لائن دی تھی اس کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہے، لیکن اس میں پھر مزید 24 گھنٹوں کی جو ایک دن کی جو اس نے ایکسٹینشن دی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امریکن میڈیا کے اوپر یہ جو تازہ ترین صورتحال آئی ہے یہ کیا مسئلہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلی لا سکتی ہے بالخصوص موجودہ جنگ کے تناظر میں؟ بہت شکریہ زاہد صاحب۔ گزارش ہے کہ صدر ٹرمپ کا دھمکیاں دینا صرف گیدڑ بکیاں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات کی بات کرنا امریکہ کا شکست کا اعتراف ہے۔ یہ امریکہ کا صدر ٹرمپ ہی تھا جو کہتا تھا غیر مشروط سرنڈر کرو اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اب اس وقت وہ جو کہتا ہے کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے وقت دے رہا ہوں، اور مذاکرات نہ ہوئے تو میں ایران کو ملیامٹ کر دوں گا، پتھر کے دور میں بھیج دوں گا، یہ صرف اور صرف اس کی شکست کا اعتراف ہے۔ صحیح۔ اور اس کو یہ سبق سیکھ لیا ہے، اس کے پاس یہ سبق پہنچ چکا ہے کہ وہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کر سکے گا، وہ ایران کو شکست نہیں دے سکے گا۔ اس جنگ کے خاتمے کے لیے، اس کے سیز فائر کے لیے ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایران کی شرائط پہ ہو رہے ہیں، اور ایران اپنی شرائط کے تحت ان مذاکرات کو کر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ امریکی ایران کے ساتھ اس جنگ میں جس بری طرح شکست کھا رہے ہیں، اس میں امریکہ نے شروع میں اپنے 4 اہداف، ان کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے جو 4 اہداف بیان کیے تھے، اس میں اس نے کہا تھا ایرانی فضائیہ کی مکمل تباہی کریں گے، ایرانی بحریہ کی مکمل تباہی کریں گے، ایران کی میزائل فائرنگ کی صلاحیت کو کمزور کریں گے، اور ایران کے جو میزائل فیکٹریز ہیں ان کو ہم تباہ کریں گے، ان کی لیڈرشپ کو رجیم چینج کریں گے۔ اگر تو آپ افراد کے مارے جانے کو رجیم چینج کہتے ہیں تو ایران کی اعلیٰ لیڈرشپ واقعی ماری جا چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایران کی لیڈنگ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ لیڈرشپ ایک گیا ہے تو اس کی جگہ بیک اپ کے اوپر دوسرا لیڈر موجود تھا، اور ایسا ہوا کہ انٹیلیجنس کے جو چیف ہے، آرمی کے افسران ہیں، ایک کی جگہ پہ 4 لوگ اس کی جگہ لینے کے لیے موجود تھے۔ امریکہ نے یہ جو اہداف طے کیے تھے یہ ملٹری اہداف ہیں، ملٹری ٹارگٹس ہیں، یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی ہے ہی نہیں۔ اور کیوں یہ صرف اور صرف ملٹری اہداف تھے اس نے وہ حاصل کیے ہیں، اسٹریٹجی وائز اس نے ایران کو شکست نہیں دی، نہ وہ ایران کو شکست دے سکا۔ روبیو کا پہلا ہدف تھا کہ وہ ایران کی فضائیہ کو تباہ کرے گا۔ فضائی طاقت ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے کوئی ملک اپنی طاقت کو سرحدوں سے باہر مسلط کرتا ہے، وہ اپنی سرحدوں کے اندر نہیں ہوتا۔ ایران کی اس نے فضائیہ کے کچھ طیارے تھے ان کو تباہ کیا تو کیا ہوا؟ ایران میں طیاروں کی جگہ ڈرون آ گئے، ڈرون کے ساتھ میزائل آ گئے، اور ایران کے جو ڈرون بنانے کی جو پروڈکشن کی سپیڈ ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، امریکہ جیسا جو مرضی کر لے اس کو ختم نہیں کر سکتا اور وہ کم نہیں کر سکتا۔ اور ایران کے ابھی بھی جانے والے ڈرونز اس کے حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایران کی ڈرون کی کیپیسٹی ختم نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا جی ہم دوسرا ہدف یہ ہے کہ ایران کی بحریہ کو تباہ کر دیں گے۔ تو کس مقصد کے لیے؟ بحریہ کہاں تباہ ہوئی؟ آبنائے ہرمز اب تک کیوں نہیں کھلی؟ اگر ایران کی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو وہ کہاں ہے؟ ایران کی بحریہ کے بڑے جہاز اگر سامنے مقابلے پہ بھی نہیں ہیں تو اس کی جگہ پہ ہزاروں تیز رفتار کشتیاں اور خودکش کشتیاں جو وہ کام کر رہی ہیں ان کے ڈرونز کی طرح، امریکہ ان کو تباہ نہیں کر سکا، اور امریکہ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ اس آبنائے ہرمز میں داخل ہو سکے۔ امریکہ نے اس کے لیے اپنے اتحادیوں کو بلایا، ناٹو کو بلایا، فرانس کو بلایا، برطانیہ کو بلایا،
اور چائنا کو بھی بلایا اپنے دشمن کو. سر یہ تو ثابت ہو چکا ہے، یعنی کہ اس وقت ایران ہاں جی جو دعوے کیے تھے 4 دعوے بڑے معروف دعوے تھے، اس میں وہ ہر سطح کے ٹرمپ سے لے کے روبیو، پیٹ ہیگزیت اور اس کے جتنے اور امریکن جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، انہوں نے جو 4 یعنی دعوے کیے تھے کہ ہم جو ہے یہ ہم کر چکے ہیں، فضائیہ، بحریہ، آرمی، اس کے آرمی افسران، اس کے سیاست لیڈرشپ کو ہم ہٹا چکے ہیں اور رجیم چینج ہو چکا ہے اور ہم جی چکے ہیں. لیکن اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایسی کارروائی ڈالتا تھا کہ جس سے جو ہے بس ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے جب یہ آپریشن ایک ہوا ہے جس کو ریسکیو آپریشن کہتے ہیں، جب ایران نے جو ہے وہ امریکہ کا F-10 جو ہے وہ گرایا ہے اور اس کے بعد اس کے ریسکیو کے لیے جب امریکن آئے ہیں اور اس کے جواب میں پھر جو وہ 2 اپاچی، 2 C-130 اور 2 طیارے جو ہے وہ لڑا کر گرا دیے گئے ہیں. تو یہ شاید امریکن ہسٹری میں جو ہے وہ اتنا بڑا ڈیمیج جو ہے شاید نہیں ہوا. تو یہ اس کی فضائی ٹیکنالوجی ایران کے پاس جو ہے، یہ اس کی فضائیہ کی جو طاقت ہے اس کا اظہار ہے. تو اب وہ دعوے جو ہیں وہ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایک دعوے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ کا نیریٹو تھا جو امریکن عہدیدار، امریکن صدر اور اس کی دیگر جتنی ٹیم تھی وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس میں وہ ناکام ہے. وقت نے ثابت کر دیا، ایران کی استقامت نے اور اس کی مذاکرت اور اس کی ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ یہ ساری چیزیں غلطی ہیں. میرا سوال یہاں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بس جو شرائط سامنے آئی ہیں ممکنہ طور پہ وہ 3 ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو ایک رضامندی ظاہر کی گئی ہے وہ یہ ہے، مطلب ابھی حالیہ جو جس کی سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے 45 دن کی، اس میں ایران نے یہ کہا ہے کہ ایران اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے، یعنی کہ جو اس کا ایٹمی اس میں اسلحے کا جو پروگرام ہے، یعنی کہ اسلحے کو ڈیولپ کرنے کا، وہ روک دے گا ایران. اچھا، یہ بات ایران اس جنگ سے پہلے بھی جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں بھی یہی بات کر رہا تھا اور آج بھی ایران کی طرف سے یہی بات کی گئی ہے کہ ایران وہ کر دے گا. اور دوسری طرف کیا ہے، جو ایران کے مطالبات تھے انہیں میں سے 2 مطالبات جو ہے وہ تسلیم کیے جا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے بحال کر دے گا اور دوسرا ایران کے اوپر عائد اقتصادی پابندیاں جو ہے وہ ہٹا لے گا. یعنی یہ تینوں پوائنٹ وہ ہیں جو ایک امریکہ جو ایران جنگ سے پہلے بھی جب مذاکرات کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر چکا تھا کہ ہم جب یہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں، اتنا لیوریج دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے ایٹمی جو ہتھیار کا پروگرام ہے اس سے جو وہ پیچھے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ہماری اقتصادی پابندی ختم کریں اور ہمارے منجمد اثاثے جو ہے اس کو وہ کریں. اچھا، آج بھی وہی بات ہے، وہی پوائنٹس ہیں. تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ جو اگر سیز فائر اگر ہو بھی رہا ہے تو اس میں ایران کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آئے، بیٹھے، بات کرے اور 45 دن کا سیز فائر قبول کر لے. کیا اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیے، ایران کی کسی بھی صلاحیت کو امریکہ کمزور نہیں کر سکا. جی وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ اپنے اہداف لے کے آیا ہے، اس کے پاس اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. اس نے ایک ہدف بنا لیا، اس ہدف کو وہ مار رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ایک ہائیڈرا ہے. ایک ہدف میں ایک کا سر قلم کرے گا، نیچے سے دوسرا سر اگائے گا. ایران کے پاس ملٹیپل لیول ہیں لیڈرشپ کے، اور اپنی ان کی جو میزائل کی صلاحیت ہے، ان کی ڈرون کی جو صلاحیت ہے، ان کے لانچرز کی جو صلاحیت ہے، وہ مسلسل اس کو ایک لانچنگ سائٹ سے دوسری نامعلوم سائٹس پہ منتقل کر رہے ہیں. ہم چھوٹی جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایران 16 لاکھ مربع کلومیٹر طویل ایریا کا رقبہ ہے. پاکستان کا رقبہ بھی اس وقت 7,95,096 مربع کلومیٹر ہے. یہ ایران پاکستان سے دگنے سے بھی زیادہ بڑا ملک ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایران ان جگہ پہ وہ اس نے اپنی چیزیں سکیٹرڈ کی ہوئی ہیں اور وہ موزیک کی طرح چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. ہر جو ٹکڑا ہے موزیک کا وہ اپنے طور پہ ایک نئی ملٹری ہے، وہ نیا آزاد ہے، وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. تو اس فوج کو شکست دینا ممکن نہیں ہوتا. کسی بھی ملٹری اسٹریٹجی میں، ملٹری وار سکولز کے اندر یہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ان چیزوں کو شکست نہیں دے سکتے. آپ ایک سینٹرلائز طاقت ختم کر سکتے ہیں، ڈی سینٹرلائز کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. اور اترے بغیر اگر امریکہ کی فوجیں ایران میں اتری ہوئی ہوتی اور ایران کے 16 لاکھ مربع کلومیٹر میں 31 صوبوں میں 29 صوبے اور ایک مرکز 31 جگہوں پر وہ پھیلی ہوئی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ایران کے اوپر اس نے کنٹرول کر لیا، ایران کو فتح حاصل کر سکتا ہے. اور جبکہ حقیقت یہ ہے 31 صوبے کیا ایک طرف امریکہ 31 انچ جگہ پہ بھی نہیں اتر سکتا ایران. یعنی جب تک ایران کی اسپیس، فضا، سول اور
جی، وہ پانی ہے بالکل، ان کے اوپر جب تک قبضہ نہ ہو جی، تسلط ہو، اس کے اختیار میں نہ آ جائیں، تب تک اس کو جو ہے فتح نہیں کرا دیا جا سکتا. اور جی جی، اور دوسرا ہدف کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے امریکہ اپنے اہداف حاصل کر لیے، اس نے ایران کے سپوز کر لیتے ہیں کافی زیادہ اس نے لانچنگ جو سائٹس ہیں ان کو تباہ کر دیا، ڈرون کو تباہ کیا، فضائیہ کو تباہ کیا. تو کیا ہوا؟ جیسے ابھی یہ جنگ بندی ہوگی تو کیا چین اور روس خاموش بیٹھے رہیں گے؟ چین اور روس اس کو ایران کو دوبارہ ری بلڈ کرنے میں پوری مدد کریں سر گے. مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو مثلا سیز فائر اگر ہونے، کیونکہ امریکی میڈیا بات کر رہا ہے، تو یہ سیز فائر اگر ہونے جا رہا ہے تو کیا اس کو قبول، یعنی کہ یہ تو بات آ گئی ہے. ایک بات یہاں پہ میں اضافہ کرتا چلوں آپ کے علم میں، کہ وہ ہے کہ ایران سے ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. جی یعنی کہ دیکھیے، ایران گزارش سے ہے ابھی میں اس آپ کی کو تصدیق ہونا باقی ہے. دیکھیے ایران اس کی، کا کیا مطلب ہے؟ ایران اس کو کی یہ سمجھائیے اور یہ بھی سمجھائیے کہ کیا یہ اس کو جو ہے وہ ایران کی اس وقت تک کی فتح قرار دیا جائے، یا جو ہے یہ ایک ایران کو پرپوزل دی جا رہی ہے کہ یہ ہم نے قبول کر لیا، آپ اس کو قبول کریں. دیکھیے گزارش ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کسی ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہے. ایران چونکہ اس جنگ کی حالات کی وجہ سے انہوں تمام لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایران کی ساری لیڈرشپ پھیلی ہوئی ہے. اس وجہ سے فوری طور پہ ایران کسی بھی تجویز کا جواب نہیں دے سکتا. ایران نے جو بھی خبریں آ رہی ہیں، جو پاکستان کی جو قیادت کی طرف سے اشارے دیے جا رہے ہیں، وہ یہی ہیں کہ پاکستانی قیادت کے اوپر ایران کا مکمل اعتماد ہے. پاکستان جو بھی مذاکرات کر رہا ہے وہ ایران کے بہاف پہ کر رہا ہے، اور ایران نے پاکستان کو کھلا اختیار دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے ابھی پاکستان کے پاس جو چیزیں آئی ہیں، پاکستان نے وہ چیزیں اپنے مخصوص چینلز کے ذریعے پاکستانی جو سفارتکار ہیں یا پاکستان کے دوسرے جو عسکری لیڈرز ہیں ان کے ذریعے ایرانی قیادت کو پہنچائی ہیں، اور وہاں سے وہ مختلف ٹکڑوں میں چیزیں واپس کنفرم ہو کے آئیں گی تو ان کو بتایا جائے گا. لیکن یہ مذاکرات ایرانی قیادت کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور نئے جو رہبر موضوع ہیں سید مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے بھی اپنی قیادت سنبھالنے کے بعد، رہبریت پہ فائز ہونے کے بعد انہوں نے مذاکرات کی حمایت کی تھی. تو یہ مذاکرات ایران کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو بھی کر رہا ہے وہ ایران کی منشا اور مرضی کے مکمل مفادات کے تحت کر رہا ہے، اور ان کے تحت کر رہا ہے. تو یہ مذاکرات اسی والے سے ہیں، اور وہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور پاکستان کو پہلے سے ایران کی شرائط پتہ تھی کیا شرائط ہوں گی، اور اسی کے اوپر وہ بات چیت کرتا ہے امریکی رد عمل کے حساب سے. خود امریکی بھی اس بات پہ حیران ہے. آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. امریکی نائب صدر جو ہے وہ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے امریکی صدر کی. امریکی نائب صدر کا اندھیا دینا کہ وہ پاکستان آ کے مذاکرات کرے گا، مذاکرات کے ایگریمنٹ پہ سائن کرے گا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا سر جی، ایک کوشچن یہاں بھی یہ ہے کہ ایران کی جتنی سفارتکاری ہے اس میں کہ ایران کا جو انٹرسٹ ہے اس کے اپنے ذرا ایک اسٹریٹجک مفادات ہیں. دوسرا ایران اس کا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ جنگ ہے، تو ایران پاکستان جو ڈائریکٹلی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں پاکستان کا انٹرسٹ اس میں داخل ہو جانا یا وہ ہونا، تو وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایران پاکستان نے بڑی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اس مذاکرات کے ایشو کو لے کر. اچھا اس کے بعد اس نے پھر ایران نے اسی آئیڈیا کو اس میں ریجنل جو ممالک ہیں ایران کے ان کو انگیج کیا. اس کے بعد جو سپر پاور ہے، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس پاکستان کی اس پالیسی میں جو مذاکرات کی تھی اس میں آئی ہے، وہ چائنا کا انوالو ہونا ہے. چائنا کی انوالومنٹ کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں یہ جو ابھی شیپ اپ ہو رہی ہے چیز، یہ میرے خیال میں چائنا کی جو لیٹسٹ انوالومنٹ ہے اس کے بعد ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس انوالومنٹ کی سطح کیا ہے، اور چائنا کا اس میں ممکنہ رول کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے، اس جنگ کا نتیجہ مختلف نتیجے ہیں ظاہر ہے. ایک اس نتیجے کا پہلو یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد چین اور ایران میں مزید قریبی اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. ٹرمپ اس جنگ سے اب تنگ آ چکا ہے. ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھیں، ٹرمپ کی گفتگو دیکھیں، وہ اس جنگ سے تنگ آ چکا ہے. ایون جے ڈی وینس جو امریکن نائب وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کی نیتن یاہو کے ساتھ کوئی پچھلے دنوں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور وہ ذرائع کے مطابق نیو یارک ٹائمز میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ 15 منٹ طویل گفتگو تھی جس میں سخت تلخ کلامی کی گئی ہے، اور جے ڈی وینس نے اس کو برا بھلا کہا ہے کہ تم نے ہمیں پھنسا دیا یہاں پر، اور ہم یہاں پہ پھنس گئے، اب ہمیں جان چھڑانے کا طریقہ نہیں مل رہا. تو یہ یہاں تک تلخ کلامی ہو چکی ہے. اس جنگ کے نتیجے میں ایران اور چین ایک دوسرے کے مزید نزدیک آئیں گے. ٹرمپ کے جانے کے بعد، ٹرمپ اس جنگ سے جب باہر نکل جائے گا تو ایران اور چین ایک معاہدہ کریں گے. اس معاہدے میں چین کو آبنائے حرمت سے گزرنے کا مکمل حق دیا جائے گا، اور اس آبنائے حرمت کی حفاظت کے لیے جہاں پہ ایرانی بحریہ موجود ہوگی وہاں پہ چین اپنی ایک بڑی شپ، ایک بہت بڑا جہاز وہاں پہ تعینات کرے گا، تاکہ مستقبل میں بھی اس ایریے میں چین کی مرضی اور ایران کی مرضی کے بغیر کوئی نہ وہاں سے گزر سکے. تو یہ حکمت عملی ہے. سر یہ تو ابھی بس جلدی نہیں ہے، مثلا جس طرح کی ایک ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے 2 لیئرز ہیں.
جی دو مسطحیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مختلف مدارج ہیں جس میں یہ مذاکرات ہوں گے. ابھی 45 روزہ جو سیز فائر ہے اس میں 3 نکات سامنے آئے ہیں، یعنی کہ 3 نکات پہ ایگری. اچھا اس کے بعد جو جزیات ہوں گی، ظاہر ایک جز جو ہے مثلا ابن ہرمز کو بھی اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اس کو لانا ہے کہ اس کا ان فیوچر اس کا کیا ہوگا، اس پہ کس کا کنٹرول ہوگا، اور ایران کی جو اس میں ایک نئی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا ٹیکس وصول کرے گا، فیس وصول کرے گا، تو وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. ایران چاہتا ہے کہ مثلا پوری اس سے پہلے جتنی تاریخ آپ نے اس میں کبھی اس نے اس طرح کی وہ نہیں کی. اور دیگر جتنی اب نئے ہیں جیسے اب نیل ہے، یہ پاناما وہ ہے کینال ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ملک جو ہے وہ اس کا ٹیکس لیتے ہیں. تو آئندہ فیوچر میں اس نے کہا کہ عمان اور ایران جو ہے وہ طے کریں گے کہ یہاں پہ یہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. اچھا یہ جو معاملات ہیں یہ جزیات مثلا اس کو جزوی طور پہ آپ نے وہ کرنا ہے، اور یہ ان 45 روزوں میں ہی روزہ جو سیز فائر ہے اس میں بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. جی دیکھیں کہنے کا مقصد یہ کہ ہرمز کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ فرمایا تو ایک مستقبل کا نقشہ کھینچا جائے گا نا اس 45 روزہ میں. یہ گزارش ہے جو آپ نے ہرمز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا چین جو ہے بڑی واضح ہے، آپ ذرا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، بہت بڑی واضح چیز ہے. ایران 1986 سے 1986 سے اس نے اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے UNCLAP، اس ادارے میں ایران نے آلریڈی اپنا کیس پٹ اپ کیا ہے کہ مجھے یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لینے کا اختیار ہونا چاہیے. اس کے بارے میں پاکستان کے سابق ڈکٹیٹر اور سابق صدر جنرل ضیاء الحق بھی کہہ چکے ہیں کہ مستقبل میں اس خطے میں وہی سپر طاقت ہوگی جس کا اپنے ہرمز پہ کنٹرول ہے. دیکھیے عمان کبھی بھی بین الاقوامی تنازعات میں نہیں پھنستا ہوتا. جہاں تک یہ طریقہ کینال سویز جو نہر سویز ہے یا پاناما کینال ہے، وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مین میڈ کینالز ہیں، وہ پہلے سے موجود نہیں تھے. وہ سمندر اور دو سمندروں کو آپس میں ملانے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ مین میڈ انہوں نے اپنی جغرافی کا استعمال کیا نا، وہاں سے اپنی جغرافی کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ مین میڈ ہیں. دو جو عالمی وہ ہیں آبی وہ ہیں، آپ کہہ سکتے سورسز کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو ملانا ٹھیک ہے، ان کی کہا تو انہوں نے اپنی جغرافی میں مسئلہ چینج کیا، لیکن آخر ان دونوں پہ تو جو آپ کہہ لیں کہ بحیرے ہیں ان پہ دونوں پہ تو دنیا پوری کا کنٹرول ہے نا، وہ تو دنیا سب کے استعمال میں ہے. لیکن انہوں نے اپنی سرحد کے اندر ایک جغرافیائی طور پہ ایسی چیزیں ڈیولپ کی کہ پھر اس کے بعد اس کے وہ مالک بن گئے اور اس کے اوپر جو گزرنے والے پہ ٹیکس لیتے ہیں. تو یہ اس کی اگر حدود استعمال کی جاتی ہیں ایران کی یا عمان کی، تو وہ کہنے میں حق بجانب ہیں. اگر پہلے نہیں کر رہے تھے تو ابھی تقاضا کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ ہے، سوری ہمارا وہ ہے سوائل ہے، یہ ہمارا مقصد وہ بحری روٹ ہے اور ہم اس میں کر سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں. اور وہ بھی اس کو انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر مطالبہ کر رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہوتا تھا. ایسا دیکھیے کہ انٹرنیشنلی جو ریکوگنائزڈ ایریاز ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا. انٹرنیشنل ریکوگنائزڈ ایریا میں آبنائے ہرمز ایران کا حصہ نہیں ہے، ایران کے پاس سے گزر رہا ہے، ایران کا حصہ نہیں ہے. جہاں تک عمان کی بات ہے، میں ایک دفعہ پھر واضح کرتا چلوں، عمان کبھی بھی بین الاقوامی تنازعات میں نہیں شامل ہوتا. اگر اس علاقے سے آبنائے ہرمز سے ٹیکس لینے کی جو بات ہے اگر منظور کی جاتی ہے تو وہ ایران ہی وصول کرے گا، اور اس کے ساتھ چائنا کو اس میں مفادات حاصل ہوں گے کہ چائنا کی جو جہاز ہیں وہ سے گزر سکیں گے. اور چائنا میں جنگی جہاز کی بات کر رہا ہوں، میں جنگی جہاز کی تعیناتی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے جو یہاں پہ بھی ابراہم لنکن تھا، جیرارڈ فورڈ تھا، یا تیسرا سم تھنگ سوری اس کا نام بھول گیا، جو تھے وہ جی جو بھی تھے وہ وہاں پہ آئے، تعینات ہوئے، لیکن چائنا کے جہاز وہاں پہ تعینات نہیں تھے. اور اب بھی چائنا کے جہازوں کو وہاں پہ تعینات کرنے کا حق دیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس ایریے سے قدرتی جو گزرگاہیں ہوتی ہیں، سمندری جو گزرگاہیں ہوتی ہیں، اس میں کبھی بھی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا رہا. مین میڈ کے لیے چونکہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، مین میڈ اخراجات کے بعد بنتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا حق تسلیم کیا جاتا ہے اور اس پہ ان کو ملتا ہے حق. ابھی جو آبنائے ہرمز ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر اس کے اوپر آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کا حق تسلیم کر لیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذلت ہوگی امریکہ کے لیے. تو اس وقت یہ بہت اچھی سچویشن میں ایران ہے. دیکھیے اگر ٹرمپ یہاں سے اس سچویشن میں اگر جنگ بندی ہو رہی ہے، 45 دن کی جنگ بندی ہوتی ہے اور اس میں آئندہ کے لیے معاملہ طے کیے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا اہم معاملہ ایران کے فریز شدہ جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، ان کو ریزیوم کر لیا جاتا ہے، ایران پہ لگائی پابندیاں ہٹا دی جاتی ہیں. تو آپ یقین رکھیے ایران ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں جس لیول پہ ہے. ٹیکنیکل سوال ہے بس، یہ جو ابھی سیز فائر ہوگا، اچھا اس میں سب تبصرے تو بہت ہوں گے، پوری عالمی میڈیا جو اس کے اوپر بات چیت کرے گا، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ایران بھی جو ہے وہ ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، تو ان دونوں میں سے اس کا یہ فائدہ کہ یہ جنگ جو ہے وہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے،
ظاہر ہے تبصرے تو بہت ہوں گے، دنیا مقصد اس پہ تیار بیٹھی ہے، میڈیا اس پہ تیار بیٹھا ہے، اس پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں. تو کیا خیال ہے ایران یا امریکہ ان دونوں میں سے کون جو ہے اس کو میڈیا جو ہے وہ شکست کا حقدار ٹھہرائے گا اور کس کو جو ہے وہ فتح مند تصور کرے گا؟ اس کے بارے میں کچھ لائنز. دیکھیے میڈیا میں تو یہ بات کنفرم ہے کہ امریکہ کو فاتح ڈکلیئر کیا جائے گا. ٹرمپ نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اپنے سارے اہداف مکمل کر لیے ہیں اور میں نے اپنے سارے اہداف حاصل کر لیے ہیں. میں نے لیڈرشپ ختم کر دی ہے جو رجیم چینج کہتا ہے. میں نے اس کی میزائل بنانے کی صلاحیت ختم کر دی ہے. میں نے نیوکلیر ختم کر دیا ہے. یہ چیزیں وہ بیسیوں بار کہتا ہے. اور میڈیا میں آپ سے گزارش کر دوں میڈیا بھی یہی بات کرے گا. میڈیا کے اندر بھی یہی باتیں آئیں گی. لیکن ابھی تک تو ابھی تک تو جو میڈیا نے بات کی ہے اور جو حقیقت ہے زمینی وہ تو اس کے برعکس ہے. جی دیکھیں گزارش ہے، ایک چیز میڈیا میں ایک زمینی حقیقت ہے. میں نے آپ کو پہلے میڈیا کی بات بتائی، اب زمینی حقائق سن لیں. زمینی حقائق میں یہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگ جو ملٹری اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں وہ سب لوگ کہتے ہیں اسٹریٹجیکلی امریکہ شکست کھا چکا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی 4 اہداف کے بارے میں بتایا تھا جو ملٹری ٹارگٹس تھے، وہ اسٹریٹجک جو ٹارگٹس وہ نہیں تھے، اور ایران نے اسٹریٹجکلی یہ جنگ جیتی ہے. اگر آپ اس والے سے کہتے ہیں کہ نقصانات کے حوالے سے، تو جی ہاں ایران یہ جنگ نقصانات کے حوالے سے ہار چکا ہے. ایران کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. 50 سال سے زیادہ بلڈنگ تباہ ہو چکی ہیں. ٹیکنالوجی میں ایران بہت پیچھے چلا گیا ہے. ایران کو بہت زیادہ یونیورسٹیز کو نقصان پہنچایا ہے، اسکولوں کو نقصان پہنچایا ہے. یہ سارے معاملات ہیں. لیکن جنگوں میں نقصان نہیں دیکھا جاتا. جنگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ حکمت عملی کس کی کامیاب ہے. اس پہ کیا لائن چاہیے؟ جی بالکل میں آپ کو گزارش کرتا ہوں حکمت عملی کس کی کامیاب ہے. اور حکمت عملی جی وہ تو سارے اس وقت دفاعی مبصرین جتنے ہیں، آپ باہر کے مبصرین کو چھوڑیے، جو ہمارے انگلش مبصرین ہیں، یورپین ہیں، ان کو چھوڑیں. پروین ساہنی ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا میں، بہت بڑے یہ ڈیفینس اینالسٹ ہیں. وہ زبردست ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے اسٹریٹجیکلی پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے، اور ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور ایران کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ پروین ساہنی کے الفاظ ہیں کہ ایران کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یہ جنگ جیت چکا ہے. سر بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو جاتا ہے. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ نقصانات، جو مادی نقصانات ہیں اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ نہیں پرکھی جاتی ہیں. ان کے نتائج، ان کی فتح اور شکست کا اعلان یا ان کی فتح اور شکست کا یقین جو ہے ان کی حکمت عملیوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک کی، کس قوم کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے اور کس قوم کی اور کس ملک کی حکمت عملی ناکام ہوئی ہے. تو سینیریو آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. جنگ شروع سے لے کے آج تک جو ہے وہ زمینی حقائق کیا ہیں میڈیا کے اندر، اور دیگر جو معتدل شخصیات ہیں، غیر جانبی شخصیات، مبصرین، وہ کس کی فتح کا مسلسل اعلان کرتے رہی ہیں اور کس کی شکست جو ہے اس کو جو ہے وہ سامنے لاتی رہی ہیں. کس کے قائدین اور کس کے لیڈران جو ہے اس کی استقامت کی بات ہوتی رہی ہے، اور کس کے قائدین جو ہیں وہ بد اخلاقی، بد تہذیبی اور بدتمیزی کی حد تک جو ہے اپنے ریمارکس اس پوری دنیا کے اوپر جو ہے نقش کرتے رہے ہیں. فیصلہ آپ کے اوپر ہے. پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ جو ہے آپ کی خدمت دوبارہ پیش ہوں گے. ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. نئی پروگرام جب تک پیش نہیں کیا جاتا اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.